الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، یعنی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو کسی بھی بھلائی سے سو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو سوائے اس کے کہ تم اللہ کے چہرے کو چاہتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے، یوفی الیکم، تو وہ پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں، یا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا تمہیں۔ وانتم لا تظلمون، اور تم لوگ ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے متعلق رہنمائی فرمائی، اور خرچ کرنے کے متعلق ہی آیات چل رہی ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی وجہ سے کس طرح سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اسی طرح خرچ کرنے میں چھپا کر کرنا یا علی الاعلان کرنا، دونوں میں سے کون سا صدقہ افضل ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہی ہم نے یہ پڑھا کہ فقراء پر اگر خرچ کیا جائے تو فقراء پر چھپا کر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، جبکہ فقراء کے علاوہ اگر کسی جگہ خرچ کرنا ہو، جیسے مساجد وغیرہ بنانے میں، تعمیر میں، کنواں کھدوانے میں، یا کوئی بھی ایسے، تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ کس اعتبار سے افضل ہے۔ لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو علی الاعلان افضل ہے، نیت خالص ہو ہر صورت میں، اور اگر لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود نہ ہو تو پھر صدقہ خفیہ طور پر کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت میں خرچ کرنے کے اعتبار سے ایک نیا زاویہ اور ایک نیا پہلو اللہ تعالی نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے اس کے متعلق علم اس آیت کے شان نزول کے متعلق جان کر ہو سکتا ہے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک جو عزیز و اقارب ہیں ان کو کھلائیں پلائیں، ان پر خرچ کریں، اس وجہ سے کہ ہم خرچ کرنا چھوڑیں گے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت ہمارے پاس آئیں گے، تو شاید اس وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیں۔ اسلام قبول کر لیں گے تو مسلمان ہم پر خرچ کریں گے، تو انہوں نے خرچ کرنا ان پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کچھ اور روایات بھی ہیں، ان میں بھی ان پر خرچ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کیا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ترغیب یا اجازت نہیں دی تھی۔ تو پھر انہوں نے جب اس موقع پر سوال کیا، کچھ صحابہ نے، ایک روایت کے مطابق یہ کہ انہوں نے سوال کیا، اور کچھ کے مطابق یہ کہ جب مسلمانوں نے ان پر خرچ کرنا روکا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، یعنی اگر آپ خرچ ان پر کریں یا نہ کریں تو یہ ہدایت کا باعث نہیں ہے یہ چیزیں، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں ان کی ہدایت ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہدایت دیتی ہے جس کو چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ہدایت دینا ہوئی تو ہر صورت میں ان کو ہدایت مل جائے گی، آپ لوگ ان پر خرچ کرو یا خرچ نہ کرو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ان پر خرچ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ تو خرچ کرنے کے حوالے سے آیت نمبر 260 سے جو احکامات چل رہے ہیں، آگے بھی اس کے بعد بھی خرچ کرنے کے متعلق احکامات ہیں، تو اس میں اس پہلو کا ذکر کیا گیا کہ پیچھے تمام کے تمام آیات
اور اس کے بعد والی تمام آیات کیا ان میں خرچ کرنے کے جو پہلو ہیں یا جن پر خرچ کیا جانا چاہیے جو لوگ ہیں، کیا صرف وہ مسلمان مومن ہی ہیں یا دوسروں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے؟ تو کفار پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، مشرکین پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ میدان جنگ میں یا حربی نہ ہوں، یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے والے نہ ہوں، تو ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خرچ کرنے میں ایک چیز مد نظر رکھی جائے گی کہ غیر مسلموں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، سوائے ان غیر مسلموں کے جو اسلام کے قریب ہوں اور ان کی تالیف قلب مقصود ہو کہ ان پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اسلام کو بٹھا دیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، ایسے کفار پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ورنہ کفار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے علاوہ باقی صدقات، باقی مال میں سے خرچ کرنا یہ مستحسن ہے، اور اس پر بھی مومن کو اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک مشرک اور کافر پر خرچ کرنے کا بھی مومن کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ تو فرمایا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عموماً قاعدہ یہ ہے، روٹین اور عادت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنا مال متقی لوگوں پر خرچ کرے، وہ فقراء و مساکین ہوں یا وہ دوست احباب ہوں یا کسی بھی طرح سے عمومی خرچ متقین پر ہونا چاہیے۔ ہاں، پھر آبجیکٹیو جو خرچ ہو، جو پرپز فل خرچ ہو، جو با مقصد کسی خاص مشن کے تحت ہو، وہ پھر ہر کسی پر ہونا چاہیے۔ اور مشن اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے دعوت بھی دے، اس کے ذریعے سے بہترین انداز میں دعوت بھی پہنچائے، اگر وہ غیر مسلموں پر خرچ کر رہا ہے یا مشرکوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غیر مسلموں پر خرچ کرنا یہ جائز ہے تو بے دین لوگوں پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ بے دین سے مراد یہ کہ جو بے عمل لوگ ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن بالکل بے عمل ہیں، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، ان پر بھی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم بھلائی سے خرچ کرو گے، بھلائی سے مراد حلال، طیب، پاک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حلال طیب پاک نہیں ہوگا خرچ کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم بھلائی سے خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں۔ اس سے اہل علم نے یہ بھی مراد لیا ہے، اس سے اہل علم نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے یا کسی دوسرے آدمی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، نہ اس کے اعمال کا اس کو فائدہ ہے نہ اس کے اعمال کا اس کو فائدہ ہے، آدمی اپنے لیے ہی کرے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لو میں آپ کی طرف سے جواب دے دوں گا یا میں آپ کی طرف سے یہ کر لوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جتنی چیزوں کی اسلام نے اجازت دے دی۔ کسی کی طرف سے اگر وہ فوت ہو جائے تو صدقہ کیا جا سکتا ہے، فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ یہ صدقہ فلاں شخص کی طرف سے ہے، تو اس کا اجر و ثواب اور اس کی نیکی اور خیر وہ اس آدمی کے نام اعمال میں ہو، تو یہ صدقہ کرنا یہ ٹھیک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور یہاں مومنوں کی حالت کا بیان ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں کرتے ہو، یعنی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی سچائی اور صداقت بھی اس میں موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں کرتے ہو، یعنی اخلاص سے بھرپور۔ اللہ کے چہرے کی تلاش میں اس کا ایک معنی اور حقیقی معنی تو یہ ہے کہ مومن جب کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل، چاہے وہ خرچ کرنا ہو یا کوئی اور، تو وہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ میں آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس سے میں آپ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں قیامت کے دن جنت میں، کہ آپ مجھے جنت میں داخل کر دیں اور وہاں اپنا دیدار مجھے نصیب فرمائیں۔ یہ ہے اللہ کے چہرے کو چاہنا، اللہ کے چہرے کی تلاش، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مسلمان مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، تو پھر اس کے بعد
وجہ اللہ سے مراد رضامندی بھی لی جا سکتی ہے۔ اگر حقیقی معنی قبول کر لیا جائے، اس کا اعتقاد رکھا جائے، تو اضافی معنی، حقیقی معنی کے ساتھ اضافی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے چہرے کو چاہنے سے مراد اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہنا بھی ہوتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ تم خرچ کرتے ہو، تو مومن اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہی قبول ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اب یہ تیسری تاکید ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ پہلا ایک پہلو تو یہ تھا جس میں خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا کہ جو بھی بھلائی سے کرو گے تمہیں اس کا فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ دوسرا پہلو ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ اور تیسرا پہلو یہ ذکر کیا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی سے خرچ کرو یوفی الیکم، تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فلینفسکم کی یہ تفسیر ہے، پیچھے جو کہا کہ جو بھی تم بھلائی سے خرچ کرو وہ تمہارے لیے ہے، کیا مطلب تمہارے لیے ہے؟ یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بدلہ کب دیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے قیامت کا دن اور آخرت کی زندگی بعث بعد الموت بھی ثابت ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے، اور وہ تمام صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کسی چیز کی نفی کی ہو ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات منفیہ۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اپنی ذات سے نفی کی ہے، اس کے اپوزٹ چیز، اس کے برعکس چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں انتہائی کامل اور اکمل طریقے سے پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے ظلم کی نفی کی۔ ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم کا متضاد کیا ہے؟ عدل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی عدل والے ہیں۔ عدل کی صفت انتہائی کاملیت اور اکملیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اونگ اور نیند کا متضاد کیا ہے؟ اونگ اور نیند کا متضاد یہ ہے کہ ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہونا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدرجہ اتم یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو ہر وہ صفت جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کسی چیز کی نفی کی ہے، تو صرف کسی چیز کی نفی کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس نفی کے برعکس چیز کا پایا جانا یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو سلبیہ ہیں، جن میں نفی کی گئی ہے، ان پر ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفت اور یہ اللہ تعالیٰ میں عیب و نقص نہیں ہے، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت خرچ کریں اور ہر چیز خرچ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی تلاش میں کریں، اور اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب کریں بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی عذاب کے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔